السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ پاکستان میں آئین کی حکمرانی کو بحال کر دیا گیا اور یہ بحال کیا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اس کے 5 رکنی بینچ نے ایک متفقہ فیصلہ دیا ہے اور اس میں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کا 3 اپریل کا جو حکم ہے اس کو کالعدم قرار دیا ہے۔ ملک کے اندر قومی اسمبلی بحال کر دی گئی ہے، وزیراعظم اور ان کی کابینہ کو بحال کر دیا گیا ہے اور عدالت عظمیٰ نے اگلے تحریک عدم اعتماد کے دن کا بھی اعلان کر دیا، ہفتے کے دن تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کرانے کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر وہ ووٹنگ میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ملک میں نیا وزیراعظم مقرر کیا جائے گا۔ اس فیصلے کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے اور پھر آج اس بڑی خبر کے ساتھ آپ کو ایک اور اہم ترین خبر دے رہے ہیں جو آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ وہ اہم ترین خبر یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہونا تھا، یعنی کہ آج اس سے چند گھنٹے قبل پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا ہوتا رہا، وہاں پر کس نے کس پر کیا پابندیاں عائد کی، بہت امپورٹنٹ خبر ہے، ضرور سنیے گا۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم ان ساری خبروں کی تفصیلات میں جائیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطراب بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی طرف سے جو تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا تھا بغیر ووٹنگ کرائے، اس حکم کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور اس کے بعد جو وزیراعظم کی طرف سے فوری طور پر اسمبلیاں توڑی گئی تھیں، وہ اسمبلیاں بھی انہوں نے بحال کر دی گئی ہیں۔ جو کابینہ معزول ہوئی تھی اور وزیراعظم جو ہے ان کا ڈی نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا، وہ سارا کچھ انہوں نے واپس بحال کر دیا۔ اور دلچسپ بات دیکھیے، جو وزیراعظم بحال ہو گیا ہے، جو کابینہ بحال ہو گئی ہے، وہ اس فیصلے پر پریشان ہیں اور اپوزیشن جو کہ اپوزیشن میں ہے وہ حکومت کے بحال ہونے پر خوشیاں منا رہی ہے۔ کیسی زبردست بات ہے۔ اب یہ آگے چلتے ہیں، ہم اس جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے 8:28 پہ یہ فیصلہ جو ہے وہ سنانا شروع کیا گیا۔ اس سے پہلے 7:30 بجے کا اعلان کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، لیکن اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کو اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو عدالت میں طلب کیا گیا تھا۔ جب معزز جج صاحبان 8:28 پر آ کر بیٹھے کورٹ روم نمبر 1 میں، تو وہاں پہ وہ کمرہ اس وقت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اس کو اندر سے بند کر دیا گیا تھا۔ وہ جب پہنچے تو ان سے پوچھا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے، فاضل عدالت کی طرف سے، کہ جی ملک میں اگر الیکشن کروائے جائیں تو اس میں آپ کو کتنا عرصہ درکار ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم فوری طور پر الیکشن نہیں کروا سکتے۔ انہوں نے اب بہت سارے خطوط جو انہوں نے وقتاً فوقتاً وزیر اعظم کو ارسال کیے کہ ملک میں حلقہ بندیاں کروانے کے حوالے سے ان کو جو مختلف چیزیں ان سے مشاورت کی جائے، ان کو سہولیات بہم پہنچائیے، وہ نہیں ہو سکی۔ اور انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں نئی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں کی ضرورت ہے، اس میں کم از کم 7-8 ماہ لگیں گے۔ یہ ان کا مشورہ سننے کے بعد پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ سنانا شروع کیا اور سب سے پہلے انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ جو قاسم سوری صاحب نے اس دن تحریک عدم اعتماد کو بغیر ووٹنگ کرائے مسترد کیا تھا، اس فیصلے کو انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ اور اس کے ساتھ اس فیصلے کے بعد جو وزیر اعظم نے ایڈوائس دی تھی صدر پاکستان کو اسمبلیاں توڑنے کی، اس ایڈوائس کو بھی کالعدم قرار دیا، اسمبلیاں بھی بحال کرنے کا حکم دیا، وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو بھی بحال کرنے کا حکم دیا۔ یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اب جو ہے یہ وہیں سے معاملہ چلے گا جہاں سے پہلے ختم ہوا تھا، یعنی کہ 3 اپریل کو تحریک عدم اعتماد موجود تھی، اس پر ووٹنگ ہونی تھی۔ تو عدالت عظمیٰ نے اہم معاملہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی 9 اپریل بروز ہفتے کو جو ہے یہ اجلاس دوبارہ منعقد ہوگا اور اسی دن رات سے پہلے تحریک عدم اعتماد پہ ہر صورت ووٹنگ کروائی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اس اجلاس کو بغیر ووٹنگ کرائے ملتوی نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے یہ بھی حکم کیا کہ اسی دن ووٹنگ لازمی ہوگی اور اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اگلے نئے وزیر اعظم کے انتخاب کا جو آئین اور قانون کے مطابق عمل ہے اس پر پورا کیا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی حکم جاری کیا کہ کسی رکن کو اسمبلی میں جانے سے نہیں روکا جائے گا، کسی رکن کو ووٹ کاسٹ کرنے سے تحریک عدم اعتماد میں نہیں روکا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جو وزیر اعظم پاکستان تھے اس وقت عمران خان صاحب، انہوں نے جو ایڈوائس دی تھی صدر پاکستان کو، وہ انہوں نے غیر قانونی قرار دی ہے۔ ناظرین، آج پوری قوم کی نظریں اس فیصلے پر تھی اور یہ بہت سارے خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے، کیونکہ ماضی میں ایسا بہت بار یہ ہو چکا ہے کہ نظریہ ضرورت کا کہا گیا کہ جی نظریہ ضرورت ہے،
قوم کا مفاد یہ ہے، اس میں اب آگے بڑھیں پیچھے چلیں. آپ نے دیکھا کہ جب سپریم کورٹ میں سماعت ہوتی تب بھی جو حکومتی وکلاء تھے اسی چیز پہ زیادہ زور دے تھے کہ جی اب آگے بڑھا جائے اور الیکشن کی طرف جایا جائے، جبکہ اپوزیشن کے جو وکلاء تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آئین کی اگر حکمرانی نہیں ہوگی تو الیکشن کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر آئین جو ہے وہ اس وقت اس کا ایک صریحاً خلاف ورزی کی گئی تھی اور اس کی بحالی کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا تھا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام اقسام کے نظریہ ضرورت کو آج ہم کہہ سکتے ہیں بخوشی بطور پاکستانی کہ انہوں نے دفن کر دیا اور انہوں نے آئین کی حکمرانی کو بحال کیا. کیونکہ اگر آئین کی حکمرانی بحال نہ ہوتی تو پھر جس کا دل چاہتا ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ اس ملک میں جو مرضی کرتا رہتا. اور پھر ہم پاکستان کو سرزمین بے آئینی کہہ سکتے تھے، اسے بہت سارے اور بھی مضمرات ہوتے ہیں. تو بہرحال آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ایسا تاریخی فیصلہ کیا ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، بلکہ جن ممالک میں پارلیمانی جمہوریت ہے ان کی تاریخ میں بھی یہ فیصلہ یاد رکھا جائے گا. اور یہ فیصلہ ایسا فیصلہ ہوگا جس کا فخر سے جو ہے وہ حوالہ بھی دیا جا سکے گا دوسرے ممالک کے اندر بھی. اچھا، آج جب یہ فیصلہ ہوا تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے باہر بہت زیادہ رش تھا. اپوزیشن کے لوگ بھی وہاں پہ بہت سارے موجود تھے، حکومت کے لوگ بھی بہت سارے موجود تھے. وہاں پر جو ہے وہ بڑی شدید قسم کی نعرہ بازی کی گئی، خوشی کے نعرے لگائے گئے. اس کے بعد وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہ نماز تراویح کے لیے جانا تھا تو انہوں نے فوری طور پہ میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو انہوں نے جمعے کے روز احتجاج کی کال دے رکھی ہے انہوں نے احتجاج کی کال واپس لینے کا اعلان کیا اور اپنے کارکنوں کو ہدایت کی کہ وہ بجائے احتجاج کرنے کے نماز جمعہ کے بعد وہ 2 نفل نماز شکرانہ پڑھیں. اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت، انہوں نے جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا عدالت کے فیصلے کا، عدالت کا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جی آج آئین بچ گیا ہے، آج پاکستان بچ گیا ہے. اور عدالت کے اس فیصلے نے عدالت کے وقار کو 4 چاند لگا دیے ہیں. اچھا، یہ تو وہ سارا معاملہ ہے کہ جو کہ سپریم کورٹ میں ہوا. بڑی بھاری نفری وہاں پر پولیس کی تعینات تھی، ایف سی کے لوگ بھی تعینات تھے. آج پورا دن وہاں پہ یہ نفری تعینات رہی اور دن بھر وہاں پہ 3-4 مرتبہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کے جو وکلاء حامی ہیں ان کے درمیان بھی جھگڑا ہوا، جھڑپیں بھی ہوتی رہیں. لیکن بہرحال وہاں پہ پولیس نے امن و امان قائم رکھا. جب یہ فیصلہ سنایا جانا تھا تو اس وقت بھی کمرہ عدالت میں داخل ہونے سے سپریم کورٹ بار کے صدر ایس این بھون کو بھی روکا گیا. ایس این بھون غالباً ان کا نام ہے، اگر میں غلط کیا گیا ہوں تو معذرت خواہ ہوں. ان کو بھی روکا گیا اور کافی سارے ایسے ناخوشگوار چھوٹے واقعات ہوئے. لیکن اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہوا تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں ایک جسے کہتے ہیں جشن کا سماں تھا. جو اپوزیشن کے حامی لوگ وہاں پہ موجود تھے، وکلاء موجود تھے اور جو ملک کے غیر جانبدار وکلاء تھے جو کہ مسلسل اس بات پہ اصرار کرتے کہ جی بالکل کوئی نظریہ ضرورت نہیں آنا چاہیے اور آئین کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. مفاد وغیرہ جو نہیں، ہر بندے کا اپنا الگ الگ قومی مفاد ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے. اچھا، اب میں اس خبر کی طرف آتا ہوں جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میں آپ کو دوں گا. وہ خبر ہے بڑی امپورٹنٹ جی. خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ایک سوشل میڈیا سیل ہے جہاں سے بہت سارے جیسے مہم چلائی جاتی ہے، اپنی پارٹی کے حق میں بھی چلائی جاتی ہے، دوسروں کے خلاف بھی چلائی جاتی ہے. اس کو بطور پروپیگنڈا ٹول بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور وہاں پر چونکہ اس قسم کے خطرات بھی موجود تھے کہ جب یہ فیصلہ آئے گا اور اس سے پہلے بھی اس قسم کے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے مختلف جگہوں پہ وہ نامعلوم جو آئی ڈیز ہوتی ہیں ان سے خبریں چلنی شروع ہو گئی تھی. اداروں کے خلاف بات کی جا رہی تھی، متوقع فیصلے کے خلاف بات کی جا رہی تھی. تو یہ چیزیں ایسی تھی جس سے معاشرے میں انتشار اور بے چینی پھیلنے کا خطرہ تھا، جس پر ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ وہ جو سوشل میڈیا کا جو سیل تھا جس کو وہ یہ جو معاون خصوصی ہیں ڈاکٹر شہباز گل ان کی زیر نگرانی چلایا جاتا ہے، اس کو جو ہے کام کرنے سے روک دیا گیا اور سختی سے ہدایت کی گئی کہ وہ کوئی ایسی حرکت وہاں سے نہ کریں جس سے معاشرے میں کسی قسم کا انتشار پھیلے. یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں ان پر تنقید کا بھی حق حاصل ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن کسی ادارے کے خلاف بات کرنا یا اس کے کسی ایکٹ کے خلاف بات کرنا وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو پابندیاں لگائیں وہ کون لوگ تھے، وہاں پہ کیسے پہنچے اور انہوں نے کیا، وہ کتنے وہ طاقتور تھے اور انہوں نے کیا کیا. لیکن وہ جو بھی تھے جنہوں نے بھی کیا وہ یقیناً انہوں نے ایک معاشرے کو انتشار سے بچانے کے لیے ایسا اقدام کیا. اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو ہے وہ کسی بھی ایسی جو ہے وہ ایکٹیویٹی جس سے معاشرے میں انتشار پھیل سکے اس کو روک دیا گیا. اور اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے یہ فیصلہ سننے کے لیے بنی گالہ جا چکے تھے. انہوں نے یہ فیصلہ بنی گالہ میں اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ
ساتھ بیٹھ کے سنا، اس سے پہلے ان کی مشاورت بھی جاری رہی، جبکہ اپوزیشن کے تمام رہنماؤں نے اکٹھے بیٹھ کے یہ فیصلہ سنا، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے، اور بھی پارٹی کے رہنما تھے، تاہم بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری وہاں موجود ہی تھے۔ انہوں نے اس کے بعد آ کے سپریم کورٹ بلڈنگ میں بلاول صاحب نے آنا تھا اور ان کو جوائن کرنا تھا۔ سو ناظرین، یہ خبر آپ کو دینی تھی۔ اس ملک کے اندر جو آئین کو توڑا گیا وہ اس کا ازالہ سپریم کورٹ نے کیا، ساری قوم کو مبارک ہو، اور جو اس کے بعد جو اصل خبر تھی ہم نے آپ کو وہ بھی دے دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔